दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? बात करते हैं अपोजिशन का जो प्लान है कि ईद उल अज़हा के बाद हम कुछ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो कि लीडर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के और बड़े मुस्तैद और सरगर्म कायदीन में शामिल हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब शहबाज शरीफ से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की और ज़ाहिर रस्मी इस्लाम दुआ के बाद मामलात जो हैं वो अपोजिशन वर्सेस हुकूमत ज़ेर बहस आए और मीडिया से भी दोनों ने गुफ्तगू फरमाई और ये इंदिया दिया, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई और मिस गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस और यानी हुकूमत की इनएफिशिएंसी और कुछ न करने का अंदाज़ जो है इसने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया और हुकूमत हर सूरत बदलनी चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे। इस तरह जनाब मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम आलिया उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया और गोया इसको पिछले जो अपोजिशन के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पर उनका जो मार्च था आज़ादी मार्च, उसी तसलसल में इसको देखा। दोनों रहनुमा इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी या राहबर कमेटी का तज़किरा कर रहे थे कि ईद उल अज़हा के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और बाकी जो जमातें हैं उनके लीडरों से भी बातचीत होगी और अल्टीमेट एजेंडा तय किया जाएगा। अगरचे एजेंडा तय होना अभी बाकी है, लेकिन एक बात बड़ी नुमायाँ और वाज़ेह है कि एजेंडे का सबसे अहम आइटम हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिश जो है वो वही होगा। इसका बरमला इज़हार किया गया। अब देखते हैं कि क्या यानी ईद उल अज़हा के बाद वाक़अतन ये दोनों लीडर जो हैं वो अपोजिशन को मोबिलाइज़ कर पाएंगे इन मकासद के असूल के लिए, जिसका उन्होंने तज़किरा फरमाया कि हुकूमत से निजात जो है वो आवाम की बका और फलाह और मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। अगर पिछली जो रुदाद है अपोजिशन की एक्टिविटीज़ की और हुकूमत के ज़ेर अताब होने की और उससे कोप करने की, वो अगर देखें तो ये बात यहाँ है कि कम अज़ कम ज़ुबानी कलामी ऑन द फेस ऑफ इट सारे ही रहनुमा अपोजिशन के जो हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम या बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब, या इसी तरह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अचकज़ई साहब हैं, पाकिस्तान नेशनल पार्टी के बजिंजो साहब हैं, असफंद यार वली हैं ANP के, और बाकी ज़ाहिर है इसके अलावा बहुत सारी और भी तंजीमें हैं। वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल हूँ या ना हूँ, जैसे बाज़ छोटे ग्रुप नहीं भी हैं, तो उस सूरत में भी वो हुकूमत की जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत की जो एक पैदाइशी नालायकी है, इससे यकीनन नाला हैं। और जहाँ तक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स की बात है, वो बड़े वाज़ेह हैं कि हुकूमत को बदलना चाहिए। अब ज़ाहिर है हुकूमत को बदलना चाहिए, इस तरह कहने से हुकूमतें तो नहीं बदलती, या तो उनको लाने वाले बदलें या हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे या अपोजिशन जो है इन दोनों पार्टियों को यानी सिलेक्टर्स को और सिलेक्टीज़ को अपने अमल से मजबूर कर दे कि और उनके पास कोई वे आउट ना बचे। लिहाजा सिलेक्टर्स ये फ़ैसला कर लें कि इनको चलता करें, या वो हुकूमत घबरा जाए कि अब हमारे बका मुमकिन नहीं है तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए। पहले दोनों ऑप्शन बज़ाहिर के सिलेक्टर्स जो हैं, अगरचे अंदरूनी तौर पर यकीनन वो मुस्तरब होंगे कि जो शाहकार उन्होंने तख्लीक किया है वो किसी काम का नहीं है, यानी उसे बनाने पर, उसे लॉन्च करने पर जो 4-5 साल की मेहनत की गई थी उसका अमली तौर पर कोई फ़ायदा ना आवाम को हुआ है, ना ही सिलेक्टर्स को अल्टीमेट अगर सेंस में रैशनल अंदाज में देखा जाए तो उन्हें हुआ है स्वाय एक्सटेंशन के वही। लेकिन बात है कि एक्सटेंशन बहरहाल उनके लिए मुल्क कौम से ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो उन्होंने बहरहाल हासिल कर ली है। इसके अलावा बाकी उनके नज़दीक सानवी चीज़ें हैं, और वो सानवी चीज़ें क्या हैं कि मुल्क बेहतरी हो, लेकिन अपर हैंड जो है वो सिलेक्टर्स का रहे। इसमें वो यकीनन कामयाब नहीं हुए। अपर हैंड तो उनका है, लेकिन इसके सिवा यानी अपर हैंड रखने और एक्सटेंशन का आम चूसने के अलावा और उन्हें भी कुछ नहीं मिला। वो जिन्हें
5.8 پر ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے اس سے وہ تشویش ہوتی تھی. اب -2.6 پر ترقی کرتے ہوئے پاکستان سے یقیناً انہیں اچھی نیند آتی ہوگی. پتہ نہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو بہرحال وہ ابھی تک کوئی دو ٹوک انداز میں اس شاہکار کو انڈو کرنے میں کم از کم سامنے نظر نہیں آتے, اور یہی ایک ان کی بقا کا ذریعہ ہے جو موجودہ سلیکٹیز ہیں یا حکومت ہے یا فیک یا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, پہلے مولانا نے بڑی زبردست موبلائزیشن کی تھی. اب کیا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ جہاں تک میرا گمان ہے کہ مولانا بلا شبہ باقی پارٹیوں کے ساتھ حکومت کی تبدیلی تو چاہتے ہیں, لیکن وہ اس لیول کا آزادی مارچ لانچ نہیں کریں گے. اس کے کئی اسباب ہیں. ایک تو سبب یہ ہے کہ وہ جو منتج ہوئے تھے اس کے سمجھ لیں کہ فروٹفل نہ ہونے پہ وہ فیکٹرز سارے اب بھی موجود ہیں. یعنی سلیکٹرز جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں. جہاں تک اپوزیشن کے باقی ایلیمنٹس کی بات ہے, وہ ان میں سے کچھ کم از کم ایسے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازی گر کھلا. جی, اس کو تھوڑا یعنی آسان لائٹ موڈ میں لیں, ورنہ میں اپوزیشن کے رہنماؤں کا بڑا قدردان ہوں اور ان کے ساتھ ہوں, لیکن یہ ایک انداز ہے نا بات کرنے میں. تو کئی لوگ ہیں جو شطرنج سے مترادفات کو اپنے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں, اور مولانا جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے یعنی ایک سنگل فورس کی حیثیت سے جتنا انہوں نے وہ آزادی مارچ کو جس پیمانے پر لانچ کیا, یقین کریں یہ صرف مولانا ہی کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن صرف یہ ہے, یعنی ایک تو اس وسیع پیمانے پر آزادی مارچ کا انعقاد صرف مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے جو قائد ہیں وہی کر سکتے ہیں. باقی کوئی جماعت, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, باقی اس کے علاوہ جو بھی بعض تو بہت انقلابی پارٹیاں بھی وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ناڈ کے اس سے آدھا بھی مارچ نہیں کر سکتی. ہاں ووٹ لے سکتی ہیں پیپلز پارٹی, نون لیگ یقیناً مولانا کی پارٹی سے بہت زیادہ ووٹ لیتی ہیں, لے سکتی ہیں, لیکن مارچ لانچ کرنا جو ہے اس میں ان ایڈیشن ٹو ووٹرز اور بھی فیکٹرز انوالو ہیں, جس میں جو کاڈر ہے, جو کارکن ہیں, ان کا ایک ایموشنلی چارج اور نظریاتی طور پر چارج ہونا, اور ان کی تربیت اور ٹریننگ, اور ان کا یکسو ہونا, اور ان کے مزاج میں یہ جدوجہد ایکٹیولی جو ہے یہ شامل ہونا, یہ ساری چیزیں, اور پھر قائدین کی یکسوئی کہ وہ کتنا ان کو موبیلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ صرف مولانا میں ہے. ہاں اس کا الٹرنیٹ ممکن ہے, ایک اس سے بھی شاید بہتر ممکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً یونائٹڈ فرنٹ ہو اپوزیشن کا, صرف یہ نہیں ہے کہ بلاول نے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہو, میاں شہباز شریف نے بھی بلائی ہو, فضل الرحمان صاحب نے بھی بلائی ہو, اور بھی چھوٹی موٹی پارٹیوں کا جی چاہتا ہے انہیں بھی یعنی گدگدی ہوتی ہے کہ میں بھی آل پارٹیز کانفرنس بلا لوں. تو اس طرح ہر بندہ, جیسے مثلا جماعت اسلامی والے بھی بلاتے رہتے ہیں, تو اس لیے وہ آل پارٹیز کو بلانا اور اس کو ہیڈ کرنا اور ہوسٹ کرنا شاید اپنے پولیٹیکل کریڈینشیلز اور ریزیومے میں اضافہ سمجھتے ہیں, لیکن پتہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ اس سے آگے ان کی جو ہے اوقات نہیں ہے. تو اگر واقعتاً وہ اپوزیشن متحد ہو جائے, جیسے کہ جو بھی ظاہر مزید اس پر بات ہو سکتی ہے, کیا عوامل کار فرماتے 77 کی تاریخ جو بھٹو صاحب مرحوم کے خلاف تھی, اس میں اپوزیشن بڑی یکسو اور متحد تھی, لیکن اس میں بھی بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کہیں کسی یعنی زیر زمین کہیں اور بھی روحانی طاقت پیچھے موجود تھی یا نہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ بہرحال اپوزیشن متحد تھی اس ایجنڈے پر کہ بھٹو صاحب سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح اپوزیشن اب بھی متحد ہو جائے تو یقیناً بہت بڑا مارچ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلیکٹرز کی تمام تر ریشہ دوانیوں اور دو نمبری کے باوجود اور ظلم و ستم کے باوجود اپوزیشن مفلوج کر سکتی ہے, اور وہ مجبور ہو جائیں گے. دیکھیں ماضی میں اس طرح کے طالع ازماء مجبور ہوتے رہے ہیں. ایوب خان مجبور ہوا ہے, اس کے بعد اور بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ چلو کما حق کا ہو نتائج نہ بھی نکلے, لیکن بہرحال انہیں سوچنے پر مجبور کیا گیا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے, لیکن این خیال است و محال است و جنوں کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے
بظاہر سارے متحد بھی ہیں، متفق بھی ہیں، ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنی ہے، لیکن جہاں تک عملی سٹیپس کی بات ہے وہاں پر سارے ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اس لیے بظاہر یہ ایک اچھی موو نظر آتی ہے کہ شہباز شریف نے کھل کے سامنے آ کے یہ بات کی ہے، مولانا نے بات کی ہے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور یہ ایک یعنی عید الاضحیٰ کے بعد بھرپور کوشش کا اندیا دیا ہے آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں کنسنسس کو اچیو کرنا اور پھر لانچ کرنا پروگرام، لیکن اس کے امکانات کامیابی کے میں سمجھتا ہوں کہ 50-50 ہیں اگر پچھلی روایت کو دیکھا جائے تو، اس لیے کہ مختلف لوگوں کے، اور یہ بڑی فطری بات ہے، جو کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہیں اپوزیشن کے، ان کے فطری طور پر اپنے اپنے اہداف ہیں، اپنے اپنے کیپیبلٹی ہے کہ ان کو کہاں تک وہ حاصل کر سکتے ہیں یا کہاں تک حاصل کرنے کے بعد وہ عملی طور پر مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اگرچہ اس میں الٹیمیٹلی اگر موجودہ ایڈیفس گرتی ہے تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری نون لیگ ہے، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ الٹرنیٹ حکومت بہرحال نون لیگ کی ہے اگر نیچرل انداز میں بننے دی جائے، لیکن ساتھ مولانا کا بھی بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے کہ ان کے پولیٹیکل کریڈینشلز جس انداز میں کرٹیل کیے گئے پچھلے الیکشن میں، وہ یقیناً ان زخموں کو نہیں بھولے۔ تو دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ اب ظاہر ہے بس آنے ہی والی ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا زور وہ کیا ہے کہ دست قاتل میں ہے جی، اور کتنا زور جو ہے وہ مقتولوں میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔